الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ شعراء کی تفسیر اور ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. اس پہ کنسنٹریشن کریں گے. سورہ شعراء جو ہے 26 ہے. اس کی آیت ہے 227 اور 11 رکوع ہے. اور یہ مکی صورتوں میں یہ اس صورت ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ آیت ہے. مگر حجم کے لحاظ سے سورہ اعراف جو ہے اس سے بھی بڑھ کے ہے، مگر اس کے آیت 206 ہے. 206 ہے اور 24 رکوع ہے. مگر اس صورت میں 26 میں آیت نمبر جو ہے 227 ہے اور 11 رکوع ہے. تو حجم کے لحاظ سے سورہ اعراف بڑا ہے، لیکن آیت کے لحاظ سے مکی صورتوں میں سب سے زیادہ آیت اس رکوع میں ہے، اس صورت میں ہے. تو اس کے 11 رکوع ہیں. انشاءاللہ ہم تھوڑا کانسنٹریٹ کر کے اس کی تفاسیر میں اگر جائیں گے تو آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو نعمان علی خان ہے، یاسر قاضی ہے، منک ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، تو کافی طویل ہے. طوالت کے ساتھ اس کی تفصیلات ہیں، تو ضرور ان کو بھی دیکھیں کیونکہ تفصیلات اس میں بہت زیادہ ملیں گے. میں صرف کانسنٹریٹ کر کے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پک اپ کر کے بتا دیتا ہوں. تفہیم القرآن میں مولانا مودودی کے جو اس تعلق سے تفسیر آئی ہے وہ 3.5 آورس سے زیادہ ہے، صرف ایک سورت. سورہ شعراء کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن میں جو ہے اس کا جو ریکارڈنگ کیے ہیں یوٹیوب پہ ہے، یہ وہ جو ہے مور دین 3.5 آورس کی ہے اس کی ریکارڈنگ. تو اس کے تفصیل آگے اس میں، مگر میں یہاں صرف پک اینڈ چوز کر کے صرف فیو پوائنٹس آپ کے سامنے، جیسا آپ کو جو ہے کنڈینس فارم جو بولتے ہیں نا، جو فیو امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے پک اپ کر کے بتا دیتا ہوں. اس میں سارے تفصیلات نہیں آئیں گے، صرف فیو پوائنٹس آئیں گے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد ضرور قرآن کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر اس صورت کے اوپر غور کریں اور اس میں کنسنٹریٹ کریں. میں صرف فیو پوائنٹ بیان کر دیتا ہوں. اس صورت میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. آیت نمبر 19 ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا پوزیشن ہے. یہ جو ہے جو 5 اولو العزم انبیاء ہیں ان میں شمار ہے. نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 لوگوں کو اولو العزم انبیاء کہتے ہیں. اور کتنا بڑا پوزیشن ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اور فرعون کا کیا پوزیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو بالکل ناپسندیدہ ہے، سب سے ذلیل ترین جو بول سکتے ہیں اسلام کے لحاظ سے. تو اس کا جو ہے بہت ہی نچلا درجہ ہے. اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون جو اتنا نچلے درجے کا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم ہے ان کو کافر کہہ رہا ہے. استغفر اللہ. یہ سورہ میں آیت نمبر 19 میں ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جو ہے کافر سے مراد ہے کہ ناشکرہ کہتے. یہ خالی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ آپ کو یہ چیز اور کہیں نہیں ملے گی آپ کو. اچھا، اس صورت میں جو ہے انبیاء اور رسول کے واقعات ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر صورت میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن یہ منوان ریپیٹڈ نہیں ہے، دہرائی گئی نہیں ہے. ناٹ ریپیٹڈ ایگزیکٹلی. جتنے انبیاء کے واقعات ہیں وہ آپ کو مختلف صورتوں میں آئیں گے، مگر ایگزیکٹلی ریپیٹڈ نہیں ہے. کسی صورت میں کچھ حصے پہ بحث کی گئی، کسی صورت میں دوسرے حصے پہ بحث کی. یہ قرآن کے اسلوب کے لحاظ سے ہر مرتبہ نئے پیرائے سے باتیں بتائی جاتی ہیں. اس صورت میں 7 انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. اگر دیکھیں تو تاریخی لحاظ سے تو نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہیں ان 7 انبیاء میں، لیکن یہاں سلسلہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام ہے، اس کے بعد ہود علیہ السلام ہے، اس کے بعد صالح علیہ السلام ہے، لوط علیہ السلام ہے، اور آخر میں شعیب علیہ السلام کی باتیں. اب ہم کنسنٹریشن کے لحاظ سے میں جو 11 رکوع ہیں، کوئک آپ کو ایک رکوع میں کیا ڈسکشن ہوا ہے بتا دینا چاہتا ہوں. پہلے رکوع میں کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش سے بہت محبت تھی،
اور وہ چاہتے تھے کہ یہ آگ سے بچ جائیں. ان کی ساری کوشش یہ رہتی تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں, ایمان لا لیں اور ان کو ہدایت مل جائے. اس کے لیے انتھک کوشش, صبح سے شام تک راتوں میں بھی اٹھ کے روتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. ان کی ساری کوشش اور ہدایت کے لیے رہتی تھی. اور یہ لوگ ایکسیپٹ نہ کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اثر لیا کرتے تھے. اسی لیے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کتنا اپنے اوپر اثر لیں گے اس کا, کہ تھک تھک کے اپنی جان کو ضائع کر دیں گے, کہ اس کا کتنا زبردست آپ نشچینوں پہ آپ اس کا اثر لے رہے ہیں. یہ سورہ میں, یہ رکوع میں یہ بات بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ جو نشانیاں مانگ رہے ہیں, معجزہ مانگ رہے ہیں, امیڈیٹ اللہ تعالیٰ آسمان سے, ان کے پاس قدرت ہے, بتا دیتے تاکہ ان کی گردنیں جھک جاتی اور یقین کامل ہو جاتا. لیکن اللہ کی سنت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, تمہارے کام بیان کر دینا ہے, اور ہدایت جو ہے, جو ہدایت کے خواہش مند ہیں اللہ تعالیٰ ان تک ہدایت پہنچا دے گا. جو ہدایت کے نافرمان ہیں, جو ہدایت لینا نہیں چاہتے, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیں گا, وہ گمراہی میں پڑے. یہ خاص طور پہ پہلے رکوع میں یہ چیزیں. اور یقین کامل اللہ تعالیٰ کے اگر معجزہ آپ کے ذریعے سے کر دیتے تو یقین کامل ان کو فوری ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ نے اچھا, مشرکین کے کیا کرتے تھے, مشرکین کے 3-4 پوائنٹ بیان کیے گئے. وہ کیا کرتے تھے, پہلے تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ توجہ نہیں دیتے تھے, اس کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے تھے. نمبر 2, اس کو جھٹلاتے تھے. نمبر 3, اس کا مذاق اڑاتے تھے. یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. اس کے بعد کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باہر اور اندر دیکھو, اگر تم یقین لانا چاہتے ہیں, تمہارے پاس معجزے تم چاہ رہے ہیں, یہ تمہارے سامنے دیکھو, تمہارے آنکھوں کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, یہ کون عطا کیا ہے, یہ خود تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. باہر اور اندر کے سارے نشانیوں کو دیکھو, اگر غور کرو گے. لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے, اسی لیے تو یہ ہو رہا ہے. آپ کو ایک بتا دوں, اشعار میں سے تھوڑے سے مرتبہ معاف کرنا, میں مجھے عادت ہے اشعار کی, تو میں کہہ دیتا ہوں. کھول آنکھ, فلک دیکھ, ہوا دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھے کبھی آپ صبح میں سورج جو طلوع ہوتا ہے اس وقت دیکھے کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہوتی ہے. دیکھے, اور ساری دنیا جو اندھیرے میں تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں زندگی آنا شروع ہوتی ہے, ہلکی ہلکی سے جو روشنی آتی ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ آپ بھی دیکھیں, خود اپنے اوپر بھی غور کریں. انسان کی جسم ہے نا, اس کے اندرونی کیفیات کو دیکھیں, تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا ہیں. وہ بھی آپ کے لیے ایک معجزہ ہے. انسان کی جو ہے بلڈ سرکولیشن ہے, ہارٹ کے مسلز کا فنکشن ہے, آنکھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, آئی کے ریٹنا میں کیا کیا کتنی چیزیں رکھے ہوئے ہیں آپ کے, اللہ تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے. وہ تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. خود اپنے اوپر تو دیکھ لو, میرے پہ اگر یقین کرنا نہیں چاہتے تو خود اپنے جسم پہ غور کرو, کیسا تمہارا 24 آورس تمہارا جسم کام کر رہا ہے. آپ کا جو ہے کوئی کڈنی فنکشن جو ہو رہا ہے نا, کیسا فلٹریشن ہو رہا ہے, کتنے ملینس آف ٹیوبلز لگے ہوئے ہیں جو کنٹینیوس 24 آورس آپ کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کے سیلز جو ہے, بلڈ سیلز جو ہے, کنٹینیوس 24 آورس کام کر رہے ہیں. آپ کے لنگس کام کر رہے ہیں, بریدنگ کیسا ہو رہی ہے, آپ کا ہارٹ کام کر رہا ہے 24 آورس, کوئی ریسٹ نہیں ہے. لنگس کو کوئی ریسٹ نہیں ہے, ہارٹ کو کوئی ریسٹ نہیں ہے, بلڈ سرکولیشن کو کوئی ریسٹ نہیں ہے, کڈنی فنکشنز کو کوئی ریسٹ نہیں ہے. کنٹینیوس آپ اپنے جسم پر ہی غور کریں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو, اوپر بھی دیکھو, آگے تمہارے اطراف جو ہیں ان پہ بھی دیکھو, اور خود اپنے جسم پہ بھی دیکھو, اپنے انسائڈ میں بھی دیکھ کے دیکھو کہ کیسا اللہ تعالیٰ کا قوت. اور اس میں ایک ہے نمبر 9 آئے ہے, اور جو 8 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے 8 مرتبہ. اور کیا ہے, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا رب وہی ہے زبردست اور رحم والا ہے. زبردست ہے, اس کے پاس ساری قدرت ہے. اگر نافرمان رہتا تو اپنی قدرت سے ان کو تباہ برباد کر دے سکتا تھا, مگر اس کے ساتھ, قدرت کے ساتھ ساتھ وہ رحم والا بھی ہے, اور اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے کہ ان کو ٹائم دیتا ہے. ڈوری کو ڈھیل دینا جس کو بولتے ہیں نا, اگر فوری کھینچ لے تو وہ
हम उनको जो है तबाही हो जा सकती, मगर ढील देते चले जा रहे हैं। आप फिरौन को देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, 9 मोजिज़ात दिए, उसको कितनी ढील दी, कितने साल उसके लिए छोड़ते गए, मगर जब नहीं आया तो आखिरी वक्त जब उसको उस डोरी को खींचा गया। मगर ये आयत जो है 8 मरतबा रिपीट हुई इस सूरत में। वइन्नका रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। बस सूरतों में अजीज के साथ हकीम आया। हकीम क्या है? हिकमत वाला है। वो विजडम के साथ अपनी जो जबरदस्त कुव्वत है वो उसको अपनी हिकमत के साथ इस्तेमाल करता है, कोई गुस्से की वजह से नहीं। वरना कोई गुस्से वाला रहता है, जैसा आपको मालूम, मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आए थे तो वो कोई बात नहीं मानते थे, तो वो गुस्से में जब आते थे इमीडिएट हुक्म देता था इसकी गर्दन उतार, इस फौरी मर्डर के जो है इमीडिएट ऑर्डर्स आ जाते थे। मगर अल्लाह ताला की कुदरत कितनी है, इन सबसे ज्यादा है। अगर अल्लाह चाहता है तो फौरी इनको तबाह बर्बाद कर सकता, मगर वो हिकमत वाला है, वो रहम वाला है, वो करम वाला है, इनको ढील देते हैं। ये खास तौर पे ये पहले रुकू में ये चीज डिस्कस की है। दूसरे रुकू में, तीसरे रुकू में और चौथे रुकू में, 3 रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से डिस्कशन हुआ। ये अंबिया रसूल में सबसे पहला डिस्कशन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो हमको बताया गया, हमको सारे मामला उनके हालात पूरे ज्यादा काफी डिटेल से हमको सब मालूम है। मगर मैं क्या कहता हूँ, जो इस सूरत में गया है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जब डिस्कशंस होते हैं ना, उसको ऐसा सोचे कि ये कोई अस्तगफिरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, जैसा आपको व्हाट्सएप पे या कि कोई यूट्यूब पे आपको वीडियो देख रहे हैं तो उसमें एक गौर करें कि ये जो हालत है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का जो मामला है ना, उसको एक गौर करें और एक पिक्चर बनाएं अपने जहन में कि क्या चीज हो रही है। पहले आपको बयान कर देता हूँ, इसमें इब्तिदा में क्या, इस रुकू के शुरू में क्या, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि उस गुनहगार कौम के पास जाओ, कौम फिरौन के पास क्या, और वो डरता नहीं है मेरे से, उसके पास जाए। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अल्लाह मैं खुद उसके पास जाने से डरता हूँ, क्योंकि वो मुझे झुटलाएगा और मेरा मजाक उड़ाएगा, और मैं चूंकि मेरी जबान में लकनत है, वो उसका भी फायदा उठा के मेरे को जलील करने की कोशिश करेगा। अल्लाह मैं इससे डरता हूँ। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कोई मेरे साथ मेरे भाई हारून को मुझे सपोर्ट के लिए दे, क्योंकि उनकी जबान अच्छी है और कन्विंस कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा, आपकी दुआ को कबूल किया जाता है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम, एक डर ये भी था उनको कि मैं जाने के बाद, चूंकि एक आदमी को मैंने कत्ल किया था, वो कहीं बदला लेने के लिए मुझे कत्ल न कर दे। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारी गारंटी है वो हरगिज तुमको कत्ल नहीं करेगा। उसे कहा कि, और जबरदस्त सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने आयत की कहा है, वो क्या है कि फज़हबा बिआयतिना इन्ना माअकुम मुस्तमिऊन, हम तुम्हारे साथ हैं और तुमको सुनते भी। दूसरी जगह कुरान में यह कहा है कि हम तुमको देखते भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, सुनते भी हैं, देखते हैं। जब अल्लाह की ताला से तयक़ुन हो जाए कि अल्लाह ताला मौजूद है, साथ है, सपोर्टर है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या तयक़ुन और क्या इत्मीनान क़ल्ब हो सकता है मूसा अलैहिस्सलाम को। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गए, उसके बाद गए। अब आपको मैं एक पिक्चर और करें कि फिरौन का एक दरबार है, जबरदस्त दरबार है, जिसके पास जो है, और फिरौन जो बैठा है उसका तख्त जो है सोने और जवाहरात से भरा हुआ है, और शान और शौकत से वो बैठा हुआ है, और उसके पीछे जो है तलवारें लिए सिपाही खड़े हुए हैं, और उसके अतराफ जो महल है उसके बॉर्डर्स पे जो है सारे फौजी खड़े हुए हैं, और दरमियान में क्या है, बड़े बड़े जबरदस्त कुर्सियां हैं, सोफे हैं, जिसके ऊपर उसके वज़रा बैठे हुए हैं। उसके जो है महफिल के जो जिनको पोजीशन दिया गया था वो सारे बैठे हुए हैं, और बीच का हिस्सा बहुत जबरदस्त, बीच का हिस्सा खुला है। अब सारे जो लोग बैठे हैं बेहतरीन कपड़ों में हैं और जेवरात लिए हुए हैं, और उनके बड़े बड़े पोजीशन है, ताज और क्या क्या पहने हुए हैं, पता नहीं उनका क्या हालत है उस वक्त। अब मूसा अलैहिस्सलाम दरवाजे से दाखिल होते हैं, महल के जो दरवाजा है उसके पास दरबान है, फौजी खड़े हुए हैं। वो जब मूसा अलैहिस्सलाम आकर देते हैं, दस्तक देते हैं, तो फिर इजाजत लेके आते हैं, तो दरवाजा खोला जाता है। अब आप सोचिए, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, दोनों मामूली कपड़े पहने हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक असा है, लेकर आ रहे हैं। ये सारे लोग उनको कैसे एक गिरी हुई नजर से देख रहे हैं कि हमारे जो पोजीशन है
جو ہمارا وقار ہے، جو ہماری عزت ہے، ان کے سامنے یہ دو لوگ کیسے ہیں، بالکل ہی معمولی قسم کے نظر آ رہے ہیں۔ وہ آتے ہیں مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی، تو وہ کوئی فرعون کا اور اطراف جتنے لوگ ہیں کوئی اثر نہیں لیتے، سیدھا آتے ہیں فرعون کے سامنے، آتے آ کے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں فرعون کو، کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لاتا ہوں کہ اللہ کو اپنا رب مانو، نمبر 1۔ نمبر 2، میرے جو لوگ ہیں بنی اسرائیل کے ہیں ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو غلام بنا کے جو رکھے ہیں میں ان کو اجازت دے دو، ان کو آزاد کر دو تاکہ میں ان کو لے کر چلے جاؤں۔ تو اس کے بعد یہ ان کا ریکویسٹ تھا۔ اب فرعون کیا بولتا ہے، یہ جو سیکنڈ رکوع ہے اس کے ترجمے پہ جائیں، دیکھیں کیا کہتا۔ اچھا تم آئے ہو اس زمانے کے بعد اور تم نے کیا کام کیا تھا؟ ایک ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے تم کو جو ہے تم بھول گئے اس کام کو جو کر کے آئے تھے۔ اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھولا نہیں ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی اس وقت ہوئی تھی جبکہ میرے پاس اللہ کی کوئی ہدایت اس وقت نہیں پہنچی تھی۔ اگر ہدایت مل جاتی اللہ کی تو میں ہر قسم کی غلطی سے میں بچ جاتا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی ایکسیپٹ مائی مسٹیک، مگر میں اس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے بعد اس غلطی ہونے کی وجہ سے مجھے جانا پڑا، مگر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میری جو غلطی ہو گئی تھی اس کو بخشیا، معاف کر دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا اور یہاں بھیجا ہے تمہارے پاس تاکہ تم کو ہدایت کی دعوت دوں، اور اگر قبول کر لیں گے تو تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں فائدے۔ اس کے بعد کہا تو اس نے کہا کہ اب یہ دیکھیں، چونکہ اب فرعون کے کیا ہو رہا ہے، یہ دو لوگ آئے ہیں اور ایسے ڈٹ کے بات کر رہے ہیں تو اس کو ایک دم اثر ہو گیا اس پہ، اور چونکہ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، سارے درباری چو طرف سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو فوری کیا کیا اس نے کہا کہ تمہارا اچھا تم مجھے تمہارے رب کے اوپر ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، تو بتایا تمہارا فرعون وما رب العالمین، تمہارا رب کون ہے؟ اصل تو رب لوگوں کے سامنے تو میں بنا ہوا ہوں، میں ہی سب کا رب ہوں۔ انہوں نے بتایا نا، انہیں انا ربکم الاعلی قرآن میں بتا دیا کہ میں سب سے بڑا رب ہے ان کا، تو میرے سامنے کسی اور رب کی بات کر رہے ہیں، کون ہے تمہارا رب؟ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کہ خلا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم صادقین، رب کون ہے؟ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا بھی رب ہے۔ قال لمن حولہ الا تسمعون، تو اب جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو اپنے درباریوں کی طرف پلٹ کے بول رہا ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچے اپنے ذہن میں ڈالیں کہ اس وقت دربار میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر درباریوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں، آپ میرے جو وزراء ہیں سن رہے ہیں یہ شخص کیا کر رہے ہیں، تو آپ سب لوگوں کے سامنے کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام اگنور کر رہے ہیں، وہ فرعون اپنے درباریوں سے بات کر رہا ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو حالا ربکم و رب آبائکم الاولین، یہ ہمارا بھی رب ہے، آپ لوگوں کے بھی سب باپ دادا جتنے آپ لوگ تھے وہ سب رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کے بعد اب فرعون جب دیکھا کہ یہ خاموش نہیں ہو رہے، تو انہیں کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن پہ کچھ اثر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے لفظ مجنون، جنون والے ہے، کچھ ذہن ان کا پھر گیا ہے، ان کو اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ کس جگہ کھڑے ہیں اور کیسا میرا اگر حکم ہو تو فوری کیا ہو جائے گا ان کے اوپر، تو ان کو ذرا بھی ڈر نہیں ہو رہا۔ یہ نڈر ہو کے کیوں آئے؟ شاید ان کے ذہن پہ کچھ اثر ہوگا، ان کو کچھ اپنی خود زندگی کا ان کو کوئی احساس نہیں رہا، کیا میں کیا حکم دیتا ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بول رہا ہے کہ تمہارے جو رسول ہے وہ نعوذ باللہ مجنون ہے، یہ مگر موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، باتیں کر رہے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ نہ صرف آسمان اور زمین کا رب ہے، اس کے درمیان ہے مشرق اور رب مغرب کے بھی جو ہے اس کا بھی رب ہے، ان کے درمیان میں جو کچھ ہے۔ تو اب اس کے بعد جب دیکھا فرعون یہ خاموش نہیں رہ رہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اپسیٹ کر رہے ہیں، تو اچھا ایک بات دیکھیے، وہ قتل کی بات نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام سے ایک لگاؤ بھی تھا، محبت بھی تھی، بچپن ساتھ ان کا بچپنا ان کے فرعون کے پاس گزرا تھا نا، کھلایا پلایا بڑا کیا، ان کے ساتھ دن رات گزارا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے فرعون موسیٰ علیہ السلام سے واقف تھا اور ان کے کیریکٹر سے بھی واقف تھا، کیسے نیک اور سیدھے طریقے کے
کبھی اس کو نہ جھوٹ بولا، کبھی دھوکہ دیا، کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، نہ دربار وہاں کے باہر کے لوگوں کو بھی کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی. تو وہ قتل کی بات نہیں کر رہا ہے، ورنہ چاہتا تو کوئی اپنا حکم بتانا چاہتا، فوری حکم دیتا تھا کہ میں ان کو حکم دیتا ہوں قتل کر. نہیں، اب ان کو کیا کر رہا ہے، اس محبت کی وجہ سے کہا کہ تم اگر خاموش نہیں بچو گے تو تم کو میں جیل میں ڈال دوں گا، جیل بند کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم جیل میں ڈالنا چاہتا ہو، اس کے باوجود کہ میرے پاس کچھ ثبوت ہیں جو میں تم کو بتا کر تمہارے کو تیقن دے سکتا ہوں، کنوینس کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا ثبوت ہے، کیا ثبوت ہے لاؤ. تو فوری موسیٰ علیہ السلام نے اثر ڈالتے اژدہا بنے گا. اس کے بعد اپنا ہاتھ نکال کر بتایا تو چمکنے لگا، پورے درباریوں کی طرف بتایا تو ایسا دکھ رہا ہے کہ جیسا سورج دربار کے اندر آ گیا، سفید اور روشنی آ گئی. ایک تو اژدہا دیکھے اور دوسرے دیکھے. تو اب ریئیکشن کیا ہے؟ فوری اس سے ڈر کے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، مگر فرعون کیا دیکھا کہ ساری درباریوں میں میری ہتک ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، تو فوری چینج کرنے کے لیے کہا کہ اوہ اچھا یہ جو ہے نا، یہ معلوم ہوتا ہے زبردست جادو سیکھ کر آئے ہیں اور اس جادو کی بنا پر میرے پر اثر انداز کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے بنی اسرائیل کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ بڑے زبردست ہیں. تو اب پڑے اپنے لوگوں کی طرف کر کے کہا کہ دیکھو یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ تھا رکوع نمبر 2. اب رکوع نمبر 3 میں جو ہے کنسیڈر، تو اس کے بعد اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تشہیر کرتے ہیں تاکہ جادوگروں کو بلائیں اور ان کا ایک ان سے جو ہے کمپٹیشن کرا لیں، ایک ان کے ساتھ ان کا جو ہے جو مقابلہ کرا لیں، دیکھ لیں کہ جادو میں کون زوردار ہے. تو اس کے لیے زبردست انتظام ہوا. جیسے دوسرے صورتوں میں نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا تھا، وہ تشہیر کی گئی، سارے ملک میں اعلان کیا گیا اور جادوگروں کو بلایا گیا. جادوگروں کو بلا کے اس کے بعد جادوگر جب آ گئے تو ان سے کہا کہ کب مقابلہ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایک یوم الزینہ بولتے ہیں، جیسا ان کے پاس ایک اسپیشل ڈے رہتا تھا جس میں سارے ملک کے لوگ جمع ہوتے تھے، اس کا کوئی تہوار ہوا تھا. کہا کہ یوم الزینہ میں کریں گے تاکہ سارے لوگ جمع ہوں اور دیکھ لیں کہ کون جیتا ہے کون ہارتا ہے. تو ان کو تو فکر یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں سے ہرا دیں تاکہ یہ جو اپنا ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ ختم ہو جائے. تو یوم الزینہ کے لیے وہ بلایا گیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بعد آئے جادوگر، جادوگروں سے بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام گئے جادوگروں کے سامنے، پہلے ان کو بھی دعوت دی کہ دیکھو تم لوگ تو جادوگر ہیں، تم جادو سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، میں جو ہے رسول ہوں، کوئی جادوگر نہیں. موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے جا کر تصدیق کر دی کہ میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو تم سے جادو کا مقابلہ کروں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو ہدایت کے لیے آیا ہوں. جادو تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا، مگر یہ لوگ چونکہ کوئی نیچرل چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ میراکل دی ہے تو وہ میراکل بتانا چاہتا ہوں، وہ جادو نہیں ہے. تو جب سارا کنوینس کیا اس کے بعد انہوں نے بھی اثر لیا اس کے بعد، مگر پھر ان کو تو ابھی فائنل معلوم نہیں تھا کہ اصل چیز کیا ہے. پھر ان کے پاس گئے، جا کے کہا کہ اچھا آپ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ہرا دیں تو پھر ہمارے کو کیا انعام ملے. اس نے کہا انعام تو چھوڑو، تم کو تو دولت وغیرہ تو بہت دوں گا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تم کو اپنے مقربین جو میرے قریب بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں تمہاری سیٹیں رکھ دوں گا تاکہ تم میرے سے قریب بیٹھنے والے. تو ان کو تو بہت بڑا اعزاز ہوگا. انہوں نے کہا کہ دولت اور مال تو کچھ بھی کبھی بھی مل جاتا ہے، مگر فرعون کے قریب بیٹھنے کا تو وہ تو بہت بڑا رسپیکٹڈ آنر ملے گا ہمیں. انہوں نے کہا کہ پھر اور وہ سب کیا کرے، جب اپنے وہ جادو شروع کیا تھے، وہ کیا تھے، رسیاں تھے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے رسیاں تھے، وہ ڈال کر اس پہ جادو کیا تو وہ ایسا ہلنا لگے کہ جیسے سانپ ہلتے، لوگوں کے آنکھوں پہ اثر ہو جاتا ہے جادو. تو انہوں نے وہ جادو کا اثر کیا. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھے کہ آپ شروع کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم شروع کرو. وہ شروع کر دی. جیسا ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو. عصا ڈالتے وہ عصا گیا ہے اور سارے ان کے جتنے تاگے تھے اور رسیاں تھے سب کو نگل کے ختم کر دیا. اب جادوگروں کو جادو اور معجزے میں سب سے زیادہ جو پہچان ہے وہ جادوگروں سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتی. جادوگروں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ ہرگز جادو نہیں، کیونکہ ہم تو جادو سے سالوں سے ہم واقف ہیں، جادو کیسا ہوتا ہے اور کیسا اس سے دوسرے جادوگر کو کیسا ہرایا جا سکتا. یہ جو کیا ہے یہ ہرگز جادو نہیں، یہ جو ہے معجزہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو بات ہم سے کہی تھی وہ حق
100% کریکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم کو اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو فوری اللہ پہ ہم ایمان لاتے ہیں. اور فوری انہوں نے سجدہ کر دیا کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم نے ایمان لا لیا. اس سارے مجمع کے سامنے اب آپ اندازہ کریے کہ زبردست مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا, اور فرعون اپنے کوئی تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور آزو بازو سارے لوگ جمع ہیں. ان سب کے سامنے دیکھے تو جادوگروں کے ایک تو جادوگروں کی ڈیفیٹ ہو گئی, اور اس کے بعد جادوگر خود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول تسلیم کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے اللہ پہ ایمان لا لیا. اس سے بڑھ کے سب سے زیادہ ہیوملیشن فرعون کو کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے اور سارے لوگوں پہ جو اثر ہوا تو فوری فرعون کھڑے رہ گیا, اور لوگوں کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے وہ اثر کو زائل کرنے کے لیے کہا کہ تم جو ہے نا, یہ جادوگر جو ہے نا, یہ سارے تمہارے ملے ہوئے لوگ ہیں. اصل میں جادو ان کو تم نے سکھایا تھا, تو اپنے ماسٹر سے کیسا لڑ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ فوری تسلیم کر لیے کہ تم سب سے بڑے جادوگر ہیں, اور اسی لیے تم پر ایمان لائے. تو اب انہوں نے اصل میں چاہیے تھا کہ جب میرے سے پوچھا تھا کہ ہم جادو کرنے والے ہیں اور اجازت دیجیے, تو ایمان لانے سے پہلے میرے سے اجازت کیوں نہیں لی؟ جب ایمان لانا چاہتے تھے تو لانا تھا, مگر پہلے میرے سے اجازت لے کے ایمان لانا تھا. چونکہ تم نے بغیر میری اجازت کے ایمان لایا ہے, میں تمہارے ایک سائڈ کا ہاتھ اور ایک سائڈ کا پاؤں کٹ کروں گا, اور اس کے بعد تم کو سولی کر دوں گا. اور جب یہ لوگ انہوں نے سجدہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ان کو بتا دیا کہ کچھ دیر میں تم لوگ جنت کے جو محلات ہیں ان میں پرماننٹ ریسیڈنسی کے لیے آنے والے ہیں. اور جب محلات بتائے گئے جنت کے, تو ان کا کیا ان کے اوپر اثر ہوا ہوگا. وہ دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ ہاتھ اور پیر کاٹوں گا. انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں, تم جو بھی کر سکتے ہیں اس دنیا میں کر لیں گے نا, اور تھوڑی دیر کا جو ٹائم ہو اس میں کر لیں گے, اس کے بعد تو تمہارا کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے بعد تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اطمینان خلق دیا ہے, اس کے سامنے تو تم ہمارے نہ صرف ہاتھ پیر کاٹو, ہمارے اگر ٹکڑے بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں. یہ میں اپنے طور پہ پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن میں نہیں ہے, میں اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, مگر ایکسپلینیشن کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس نے ایسے کیا, تو یہ جو تھرڈ رکو میں یہ ایسا ہوا. اس کے بعد جب ان کا سارا ان کو ختم کر دیا گیا, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اب تم نے دیکھ لیا کہ جادوگروں سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد واپس گئے, تو پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے دربار میں, پھر ڈسکس کیے ہیں کہ اب جو ہے تم دیکھ لیے نا, بنی اسرائیل کو چھوڑو. اس کے بعد وہ آخر نہیں آیا, پھر اس نے کوئی عذر کیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے 9 جو معجزات ہیں ایک کے بعد ایک ہو گئے. تو ہر مرتبہ جب معجزہ ہوتا تھا تو اس کی تکلیف پہنچی تھی, وہ کہتا تھا کہ اس چیز کو ہٹا دو, میں ایمان لا لوں گا. جب وہ چیز چلی جاتی تھی, اس کے بعد کہتا تھا کہ نہیں یہ بھی تمہارا ایک جادو تھا, میں ایمان نہیں لوں. اس کے بعد پھر دوبارہ ایک چیز ہوتی تھی, اس کو پھر کہتا تھا کہ اس کو دور کر دو, ایمان لاؤں گا, پھر نہیں لاتا. تو 9 معجزات ہوئے, ایمان نہیں لایا. اس کے بعد انہوں نے, اس کے ساتھیوں نے اور جو اس کے درباریاں تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بار بار ہم کو تکلیف ہوتی ہے, ایسا کرو کہ ان کو اجازت دے دو کہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے جائیں, تاکہ یہ اور بنی اسرائیل یہاں سے چلے جائیں گے نا, تو ہمارے پاس یہ سارے جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائیں. یہ جو ڈیٹیلز ہے, یہ جو ہے تورات میں آئے ہیں, ڈیٹیلز ہے. ان کی تورات کی ایک بک ہے کال ایکزوڈس کا جو ہے چیپٹر 14 میں یہ ڈیٹیلز آئے ہیں. تو بنی اسرائیل کے تعلق سے اس کے جو وزراء تھے اس کو بیٹھ کے ڈسکشن کر کے یہ انداز آخر پہ انتظام پہنچے کہ ان کو اجازت دو کہ بنی اسرائیل کو لے کے چلے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی گئی کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کے چلے جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ چلو ہم کو اجازت مل گئی, سب لوگ اب اپنے ساتھ جو چیزیں لی جا سکتے ہیں, جو سامان جمع کر سکتے ہیں. اب ان کے جو جانور تھے, جانوروں پہ جو بکریاں تھے, بھیڑ تھے, اور ان کے پاس جو اونٹ تھے, فرض کریے گائے تھے, اور ان کے پاس جو پرانے زمانے میں بنڈی ہوا کرتے تھے جس پہ گائے لگا کرتا, وہ بنڈیوں پہ سارے اپنے سامان بھرنا شروع کرے. ایک اپنے جہاں ان کا ریسیڈنس تھا اپنے گھروں میں سے نکل کے, پورا گروپ نکل کے واک کرتے ہوئے اب چل رہا ہے, آہستہ چل رہا ہے. اتنا بڑا گروپ ہے, لاکھوں کا گروپ ہے, اس کو ٹریول کرنے کے لیے کتنی دیر لگے گی. اور یہ تو گھوڑوں پہ بیٹھ کے تیزی سے بھاگ نہیں رہے, یہ تو واکنگ کر رہے ہیں. بہت سارے تو واک کر رہے ہیں, کسی کے پاس جانور نہیں ہے تو وہ واک کر رہے ہیں. تو کئی دن کی مسافت سے یہ چل رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے ایسے راستے سے چلیں گے, چلتے جا رہے. جب کئی دن ہو گئے تو اس کے بعد فرعون اور اس کے وزراء بیٹھ کے کہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ان لوگوں کو جانے کیوں دیا, ان کو تو ختم کر دینا چاہیے تھا.
ہمارے پاس سے چلے جا رہے ہیں تو ہماری جو ہے بے عزتی ہو رہی ہے کہ ان کو ہم نے پرمیشن دے دیا جانے کا. تو پھر فرعون نے کہا کیا کرنا؟ انہوں نے کہا کہ چلو ہم ان کا تعاقب کرتے ہیں, ان کو پھر یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا ان کو پھر قیدی بنا کر لائیں گے تاکہ ہمارے پاس غلامی کے جو پہلی کیفیت تھی اس سے زیادہ بھی ان کے اوپر ظلم زیادتی کر کے کام لیں گے, کیونکہ بتائیں گے کہ دیکھو تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہ رہے تھے, ہم پھر پکڑ کے لائے ہیں اور آپ اس مرتبہ زیادہ ظلم و زیادتی سے کام لیں. تو یہ چلے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر چلے جا رہے ہیں, جاتے جاتے جس وقت یہ سمندر کے قریب پہنچے ہیں اس وقت فرعون جو اپنے قافلے کے ساتھ گھوڑوں پہ زبردست فوج کے ساتھ آیا ہے ایسا کرتے, اور جب یہ پہنچا ہے اس وقت قریب جو ہے پانی کے قریب پہنچ گئے تھے لوگ. اب جو بنی اسرائیل پلٹ کے دیکھیں تو دھول آ رہی, تو پلٹ کے دیکھیں کہ دھول کہاں سے آ رہی. اس کے بعد جب ذرا دیکھے تو کیا ہے, فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نمبر آتا ہے خالہ اصحاب موسیٰ انا لمدرکو, اے موسیٰ ہم کو تم نے پکڑا دیا. یہ تو قرآن میں تو صرف ایک چھوٹی سی آیت ہے, اور تورات میں جو آئے ہیں تفصیلات ہے اس میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پہ غضب و غضب کا اظہار کیا کہ ہم کو اگر مرانا چاہتے تھے تو ہم کو وہی مصر میں مروا دیتے تھے, یہاں لا کر بے عزتی کے ساتھ ہمارے کو مروانے کے لیے آئے ہیں. آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کے باتیں کرنا شروع کر دیے تھے. یہ تورات میں بتایا گیا, قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو ایکسوڈس کے چیپٹر 24 میں جو ہے 14 میں جو ہے تفصیلات آئے ہیں. کبھی اگر موقع ہو تو ایکسوڈس بھی دیکھیں, چیپٹر 14 ہے, تفصیلات زیادہ ڈیٹیلس میں آئے جو قرآن میں نہیں. تو اس میں کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کہتا قال کلا ان معی ربی سیہدین, ہر کس نہیں, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے ہدایت دے گا. انہوں نے کہا کہ اب کیا ہدایت ہے, یہ پیچھے سے فرعون ہے سامنے سے پانی ہے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہدایت آنے والی ہے. جیسا انہوں نے کہا فوری وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا جو ہے پانی پہ مارو, اب دیکھو کیا ہوتا ہے. اسی وقت انہوں نے جب پانی پہ مارا تو پانی جو ہے 2 حصے الگ الگ ہو گئے, اور درمیان میں اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ درمیان میں راستہ کا, اب دیکھیں سمندر کتنا ڈیپ ہے, کئی میٹرز زمین اس کے پانی کے نیچے ہے. تو اب آپ یہ نہ سوچیں کہ پانی ہٹتے جو زمین تھی نیچے کی اس پہ جو ہے یہ لوگ ڈاؤن اتریں گے کیا, نہیں ایسا نہیں. اس کے جیسے ہی پردے ہٹے ہیں, پانی ہٹتے ہی زمین جو نیچے تھی وہ فوری ریس ہو کے بالکل ان کے لیول پہ آ گئی زمین. ورنہ آپ سوچے جو سمندر ہے اس سمندر کی تہہ کتنی اونچی ہوگی, کئی میٹر دور ہوگا نا نیچے, تو وہاں تک تو اترنا نہیں پڑا ان کو. پانی ہٹتے ہی نیچے کی زمین تھی پلیٹ فارم بن کے ساری اوپر آ گئی, ان کے قدموں کے پاس زمین آ کے لگ گئی. لگتے پھر موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا چلو, اور 12 قبیلے تھے, 12 ٹریکس میں فالو کیے ہیں. وہ ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگ ایک ہی ساتھ گھس کے نہیں گئے, ان میں بھی فرق تھا. کون سے ایک گروپ اپنے آپ کو الگ گروپ کرتا تھا. 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. تو فرعون کے پیچھے آنے کے باوجود بھی جو واک کر رہے ہیں وہ یونائٹیڈ واک نہیں کر رہے ہیں. 12 ڈفرینٹ قبیلے, 12 ڈفرینٹ ٹرائبس, 12 ڈفرینٹ موٹر ویز, یہ ہائی ویز بولتے ہیں نا, تو ویسے 12 ڈفرینٹ ہائی ویز بن کے ان میں سے ہر ایک گروپ ایک ہائی وے سے چلا ہے. وہ سارا گیا اور فرعون جو ہے مجمع کے ساتھ ٹھہر گیا. اس نے کہا کہ کہیں یہ پھر بھی کوئی جادو تو نہیں ہے, ہم کو دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں کریں, ذرا ٹھہرو دیکھو یہ کیا ہونے والا ہے, پانی سے کیا ہونا. وہ ٹھہرے رہا اپنے. جب پورا بنی اسرائیل جا کر دوسرے ایج پہ پہنچ کے سارا لاسٹ پرسن آف بنی اسرائیل جب زمین سے اوپر جا کر یہ سمندر سے دوسری سائڈ پہ جا کر جب سیٹل ہو گئے, اس وقت بھی زمین ویسی تھی اور پانی رکا ہوا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب چلو, اب ہم کو کوئی دھوکہ نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی جادو نہیں, اس وقت چلے گا. اللہ تعالیٰ بھی بالکل انتظار کرتے رہے. فرعون کے ساتھ پورا لشکر, لاسٹ آدمی جب تک پورے اس ایریا میں نہ آ جائے اس وقت تک کوئی حکم نہیں دیا. جب پوری فوج کا آخری آدمی بھی آ گیا اور فرعون بھی آ گیا, سب آ گیا, لشکر پورا آنے کے بعد اللہ نے جب حکم دیا کہ پانی کو ملنے کے لیے, تو کیا ہوا, وہ جو زمین اوپر آئی تھی وہ زمین سڈنلی نیچے چلی گئی اور دونوں پانی آ کے مل گئے. اس وقت موقع نہیں تھا کہ
कोशिश की है कि फिर तीर के वापस आ जाएंगे, मगर इतना जबरदस्त तूफान आया कि तीर भी नहीं सके, वापस जाने का मौका भी नहीं मिला। उस वक्त जब फिरौन ने कहा कि ओ अब इस वक्त मैं मूसा के रब क्या ईमान लाता हूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अब इस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता, क्योंकि जब फरिश्तों को दिखना शुरू कर दिया कि फरिश्ते आ रहे हैं उनकी रूह निकालने के लिए, जब उस वक्त आ गए, मगर जब फरिश्तों को देख लिया और आखिरी वक्त आ जाए तो उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। और हमारे लिए एक लेसन है, जितनी तौबा है अपने रात में दिन में जब मौका मिले अल्लाह ताला से तौबा कर लो, क्योंकि जब आखिरी वक्त आता है गर 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 जब हलक में आ जाती है और जब फरिश्ते नजर आते हैं, उस वक्त उस इंसान के लिए तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती। तो उस वक्त से आने के पहले पहले जब भी आप तौबा करेंगे अल्लाह ताला आपकी तौबा को कबूल कर लेता है। मगर जो लास्ट मिनट पे जब फरिश्ते नजर आते हैं और बिल्कुल लास्ट आपकी सांस निकलने वाली है, उस वक्त तौबा करेंगे तो वो तौबा को कबूल नहीं की जाता, जैसा कि फिरौन को जो ईमान लाया था उसका ईमान को कबूल नहीं किया जाता। अब ये मूसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से ये तफसीलात आ गए। अब इसके बाद जो है पांचवा जो रुकू है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से। अभी अब जो सिलसिला चल रहा है, पहले मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम है, ऐसा सिलसिला चला है जो 7 अंबिया का है। तो अब दूसरा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है, इसमें जो बात बयान की है उस रुकू में वो बयान कर देता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौम से सवाल किया कि तुम लोग इबादत किसकी करते हो, गौर नहीं करते कि तुम खुद अपने हाथ से इनको बनाते हैं, ना ये तुमको खिला सकते ना पिला सकते, ना खुद अपनी हिफाजत कर सकते हैं। जैसा कि वो एक मरतबा जाकर उन्होंने उनको तोड़ दिया था सारी बितों को, तो वो खुद अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते। कोई उनको तोड़ने आया तो तोड़ देता है, वो अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते। तो तुम्हारी हिफाजत क्या करेंगे? उसके कॉन्ट्रास्ट में बताते हैं कि देखो अल्लाह पर ईमान लाओ, क्योंकि अल्लाह के जबरदस्त इनामात है। वो अल्लाह ताला वही है जो तुमको पैदा किया, अल्लाह ताला है जो तुमको हिदायत देता है, अल्लाह ताला तुमको खाना खिलाता है, अल्लाह ताला तुमको पानी पिलाता है। और तुम अपने तौर पे कह रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वही है अल्लाह जो है मुझे जिंदगी दिया, मुझे हिदायत दिया, मुझे खाना खिलाया, मुझे पानी पिलाया, और जब मरीज होता हूँ, जब बीमार होता हूँ, तो वही अल्लाह है जो मुझको शिफा देता है, वही अल्लाह है जो जिंदगी और मौत उसके अख्तियार में है। और वो कहे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यौम क़यामत मुझे रुस्वा न करेगा। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला वो है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि यौम क़यामत मुझे रुस्वा ला तुख़ज़िनी यौमल क़यामा। हमको ये भी बताया गया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कहा है कि या रब्बी ला तुख़ज़िनी यौमल क़यामा। फतेह मक्का जब हुआ था, तो फतेह मक्का के बाद बुतों को सारे काबे में से निकालने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म दिया था कि काबे के ऊपर खड़े रह के अज़ान दो। जब अज़ान देने के बाद वो नीचे आए हैं, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की काबे के सामने। नमाज खत्म करने के बाद जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की है, उस दुआ में या रब्बी ला तुख़ज़िनी यौमल क़यामा, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना। ये जो सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़े हैं, जो खरीब थे, उन्होंने उनके अल्फाज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सुने हैं कि अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करे। कौन कह रहे हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यौम क़यामत जो सबसे जबरदस्त एजाज दिया जाता था, वो उनको दिया जाएगा। मुकाम महमूद जो है उसके ऊपर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया जाएगा, जहाँ अल्लाह ताला की हम्द सना करेंगे। तो इतने जबरदस्त मुकाम पे जाने वाले वो दुआ क्या करें? या रब्बी ला तुख़ज़िनी यौमल क़यामा। क्योंकि उसका क्या मतलब रहता है? ताकि सहाबा सुने और वो लोग अपनी दुआ करेंगे तो ये कहें कि वो, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है दिन में 70 मरतबा और 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। उनको जरूरत थी इस्तिग़फ़ार करने की नहीं, उनको तो अल्लाह ताला ने सूरह फतह में कह रहा है कि तक़द्दम मिन ज़ंबिका मा तअख़्ख़र, आपके पिछले और अगले सारे गुनाह माफ हो गए। जिसके सारे गुनाह माफ हो गए वो इस्तिग़फ़ार क्यों करेगा? मगर हुज़ूर अकरम इस्तिग़फ़ार इसलिए करते थे ताकि उम्मत उसको फॉलो करे, कि उम्मत जब इस्तिग़फ़ार करेगी तो ये नहीं कहेगी हम तो इस्तिग़फ़ार करते हैं मगर हुज़ूर ने तो नहीं किया था। अब इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हम इस्तिग़फ़ार भी करेंगे और करते कहेंगे ये हुज़ूर की सुन्नत है, खुद हुज़ूर ने इस्तिग़फ़ार किया था तो इसलिए हम भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो रब्बना या रब्बी ला तुख़ज़िनी यौमल क़यामा,
हुजूर ने कहा था, तो हम भी कहें कि अल्लाह यौम क़यामत, यौम हश्र में, यौम द्दीन में हमको रुसवा न कर, उस वक्त हमारी इज्जत रख ले, बेइज्जत न कर, लोगों के सामने हमें रुसवा न कर। ये दुआ हमेशा याद रखें, हमेशा करते। और फिर इब्राहिम सल्लम ने कहा कि दूसरे जहाँ कोई चीज फायदा देने वाली नहीं है, न रिश्ता आपको फायदा दे सकेगा, न माल दे सकेगा, सिर्फ एक चीज है, क़ल्ब सलीम। इब्राहिम सल्लम ने कहा कि अल्लाह क़ल्ब सलीम जिसको अता गया, वो क़ल्ब सलीम क्या है? वो तस्लीम और रजा का क़ल्ब है, उसमें किसी किस्म की कीना और बुग़्ज़ ना हो, किसी किस्म का झूठ और धोखा ना हो, किसी किस्म की बीमारी ना हो, किसी किस्म का गुनाह ना हो, किसी किस्म की तो है अल्लाह ताला के नाफरमानी, नाशुक्री ना हो। क़ल्ब सलीम वो है, अल्लाह ताला से राजी हो, उसके साथ उम्मीदें अपने बांधे रखे और अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे, अल्लाह ताला हमारे लिए हमेशा हिदायत के फैसले फरमाए और हमको शैतान और नफ्स, ये दो के शर से हमको महफूज रखे अल्लाह ताला, क्योंकि दो के शुरू से जो बच गया उसको कामयाबी मिल गई, और ये दोनों के शुरू में जो फंस गया उसको नाकामी मिली। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, हमेशा खास और जितने पैगंबर आए हैं, जितने आए हैं, वो अपनी कौम से क्या कहते थे कि हम जो हिदायत दे रहे हैं उसका कोई मुआवजा तुमसे नहीं मांगते। और ये खास तौर पे ये आयत कई मरतबा रिपीट हुई, इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, हमारा जो कोई भी अजर है, जो कोई हम लेना चाहते हैं वो तुम्हारे पास से लेना चाहते, हमारे रब्बुल आलमीन के पास से हम उसका अजर लेना चाहते। ये काफ़ी ये आयत कई मरतबा रिपीट होती है, इसको भी याद रख ले कि इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, सिर्फ रब्बुल आलमीन के पास से हमको मिलते हैं। तो उसके बाद हम ने क्या कहा उनसे, उन्होंने कहा कि हम आपको संसार कर देंगे, कंकरों से मार देंगे, उसके बाद कर देंगे, धमकी दी। और अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इनके और मेरे दरमियान ऐ रब फैसला फरमा दे, और मोमिनों को हमको जितने मोमिन हैं उनको बचा लिया अल्लाह ताला। तो इब्राहिम सल्लम के ताल्लुक से क्या संसार करने का, तो उसके बाद क्या किया, आग लगाकर, आग जला के उनको आग में फेंकने की कोशिश की। तो आपको ये तफसीलात तो मालूम है, इसमें ज़्यादा तफसील में नहीं जाता मैं, क्योंकि इब्राहिम सल्लम के ताल्लुक से इस रुकू में ये डिस्कस हुआ है, रुकू नंबर 6 में। रुकू नंबर 7 में हूद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया है। हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद है उनकी, उन्होंने भी सारा कहा, उन्होंने भी कौम के सामने यही कहा। उसके बाद वो सेम आयत उन्होंने भी रिपीट किया जो इब्राहिम सल्लम ने कहा था, इन अजरी अला रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह के पास हमको अजर मिलने वाला है, तुम्हारे उसके अलावा किसी से हम अजर नहीं मांगते, देने वाला अजर है वही है। और वो उन्होंने क्या तुमने जो है इमारतें बनाना शुरू कर दिए, कंस्ट्रक्शन करते थे, जुल्म और ज्यादती करते थे, याद करो तुमको अल्लाह ताला ने क्या कितने इनामात दिए, तुमको औलाद दिए, जानवर दिए, बाग दिए, चश्मे दिए, ना शुक्रिया मत करो, अगर अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री करेंगे तो गारत कर दिए जाएंगे। कितना समझाए, कितना समझाए। देखिए खुद अलैहिस्सलाम के साथ भी कितनी बेइज्जती की। उनका यही कहना था कि तुम्हारे, अगर तुम अल्लाह के रसूल होते तो दुनियावी फायदे होते, तुमको बड़ा मुकाम मिलता, दौलत की फरावानी होती थी, और जितने तुम ईमान लाए हैं ना सारे जो है ताकतवर और वहाँ के जो मालदार लोग ईमान लाते, तो हम देखते थे कि तुम भी नहीं तो दुनियावी लिहाज से बादशाह बने हुए, तुम्हारे जो मानने वाले हैं वो भी दुनियावी लिहाज से टॉप पे हैं, तो हम भी शायद जाए नहीं। मगर हम देखते हैं ना तुम्हारे पास मालो दौलत है, ना तुम्हारे पास जो लोग ज्वाइन किए हैं उनके पास भी कुछ नहीं है, वो गरीब लोग हैं, तो हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। तो फिर अल्लाह ताला के ने आखिर में उनकी काफ़ी वार्निंग होती गई न हुआ, तो उसके बाद अल्लाह का आखिर में अजाब आया, तबाह कर दिया। नंबर 8 खत्म। नंबर 8 रुकू नंबर 8 में अब खुद अलैहिस्सलाम का जो चीज़ हुई वो रिपीट हो रही है दूसरे पैगंबर के साथ, सालेह अलैहिस्सलाम। और सालेह अलैहिस्सलाम कहाँ भेजे गए थे, कौम समूद जो कौम थी वो उनके पास भेजे गए थे, और फिर उन्होंने भी कहा कि हम ईमान नहीं लाते हो। मगर सालेह अलैहिस्सलाम के साथ एक एक्सेप्शन हुआ है, ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मौजिज़ा मांगा और इतने रिस्ट्रिक्शन के साथ मांगा कि पहाड़ों में वो महल तलाश करते थे। वो कहा है कि सबसे बड़ा जो पहाड़ है उसको हम तोड़ नहीं सकते, तो तुम ऐसा करो, ये सबसे जो पहाड़ है उसको दरमियान से तोड़ो, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, उसमें से एक जानदार ऊंट निकले,
नंबर 3 वो ऊंट ना हो, ऊंटनी हो। नंबर 4 वो नॉर्मल ना हो, प्रेग्नेंट हो। नंबर 5 ये है कि जैसे पहाड़ के बाहर आए फौरी डिलीवरी हो जाए। 5 कंडीशंस मौजूदगी के बताओ कहे। तो सल्लल्लाहु ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उनके आंखों के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ था वो गए, शक हुआ है, उसमें से ऊँटनी निकली है, प्रेग्नेंट है, वो बैठी है और उनके सामने डिलीवरी हुई। हर चीज जो चाह रहे थे अल्लाह ताला ने पूरी उनके सामने बन के करवा। उसके बावजूद भी क्या हुआ, कुछ जमाने तक वो फॉलो करते रहे, उसके बाद उन्होंने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके तफसीलात आपको मालूम है, नाशुक्री किए, उसके कोचे काट दिए, उसको कट करना शुरू कर दिया। तो वो उसका जो है पहाड़ जो शक हुआ था, उसका जो बच्चा था वो ऊँटनी को तो खत्म कर दिया था, जो बच्चा था चीखा मारते हुए उधर गया है, तो फिर वो पहाड़ का जो खुला एरिया था वो उसके अंदर चले गया और फिर वो पहाड़ बंद हो गया। ये बच्चे का मामला ये हुआ, तो सालेह अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। तो इसीलिए अल्लाह ताला बार बार जब लोग मुआजिज़ा मांगते थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मुशरिकीन मांगते थे, तो अल्लाह ताला तसल्ली देते थे कि देखो इनके लिए काफ़ी निशानियां, अगर ईमान लाना चाहते हैं, मुआजिज़ा हमने मुआजिज़ा जो मांगे हैं उनके सामने मुआजिज़ा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुआजिज़ात दिए मगर उसका नतीजा कुछ नहीं लिया। सालेह सलाम के ताल्लुक से 5 पॉइंट्स लग के मुआजिज़ा मांगा, मुआजिज़ा दिया गया, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ। तो ये जो मुआजिज़ा मांगते हैं, इसको हम देने के बावजूद भी इसका कोई असर नहीं होगा जब तक कि लोगों की नीयत में हिदायत हासिल करना नहीं है, तो ये कभी भी हिदायत नहीं हासिल। रुकन नंबर 1 खत्म हुआ। रुकन नंबर 9 पे आप आएंगे तो लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से, लूत अलैहिस्सलाम भी सारे वो अल्लाह ताला से डरने के लिए, और उनके तफसीलात में ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से भी आपको बहुत सारी तफसीलात बता दिए गए थे। वो उनका क्या बिहेवियर रहता था, किस किस्म की वो नाफरमानी करते थे और किसी किस्म के जो है सेक्सुअल उनके पास मिसबिहेवियर शुरू हो गया था। और लूत अलैहिस्सलाम को कहते थे कि तुम जो है हमारे से जलते हैं और जो हम काम कर रहे हैं उससे जलते हैं, और नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ बहुत मजाक किया करते थे। जब लोग ईमान लाए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ तो ईमान लाने वाले यही गरीब लोग हैं जिनको अकल भी नहीं है, जो और ये इस जो हम काम कर रहे हैं इसके काबिल भी नहीं है ये लोग, इसीलिए ये काम में इन्वॉल्व नहीं है। तो इनके साथ ऐसी मजाक करते। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने फिर उनकी कौम पे अजाब भेजा। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम की वाइफ जो थे ना, वो असल में थे, लूत अलैहिस्सलाम जब आए हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम जो हिजरत करके आए हैं, तो उस वक्त आए हैं तो ये जो औरत थी उनकी उन्हीं की कौम की औरत थी जिससे लूत अलैहिस्सलाम ने शादी की। शादी करने के बावजूद भी वो अपनी कौम से बहुत ज़्यादा अटैच थी और उनके ज़ेर असर थी। लूत अलैहिस्सलाम कितना हिदायत ईमान की दावत दिया करते थे, वो कबूल नहीं की। और फिर जब मौका आया कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब अजाब आने वाला है तो मैं चल रहा हूँ, तो वो उनके साथ नहीं गई, अपनी कौम के साथ रह गई। और वो अपनी कौम पे जब अजाब आया है वो अजाब में वो भी मुब्तला हो गई। अल्लाह माफ़ज़ना। अब 9th रुकू होगा लूत अलैहिस्सलाम का। 10th रुकू में शुएब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो अपनी कौम को, क्या उनकी कौम में जो बुराइयां थे उसको भी बयान कर देता हूँ। 2-3 ऐसे थे, वो क्या करते थे, ये एक तो जो है लोगों को धोखा दिया करते थे। तो जो बिजनेस में उनको बहुत जबरदस्त धोखा दिया करते थे। सॉरी, जब खरीदते थे तो पूरी कीमत लेते थे, जब बेचते थे तो कम बेचते थे। और आपको पता है, मैंने हैदराबाद में एक जगह देखी है, तो जो तराजू रहती ना तोलने की, तराजू के पास वहां भी जो धोखा देते थे, एक पल्ला जो रहता ना उसके नीचे मेटल को वो सोल्ड करके लगा देते थे ताकि जो पल्ले उठाए ना तो एक पल्ला जो है बगैर सामान डाले के नीचे झुकना शुरू हो जाता। तो उसमें जो है अपना सामान जो तोलते थे उस पल्ले में डालते थे, और जो वजन रहता था वो दूसरे पल्ले में डालते थे। जब वजन करते थे तो कांटा बिल्कुल सीधा है, मगर असल माल जो है ना वो मसाल माल कम। तो ऐसा धोखा देते थे बिजनेस में। तो और किस किस्म के, तो शुएब अलैहिस्सलाम के एक तो बिजनेस में धोखा देते, दूसरे क्या करते थे, कोई अजनबी लोग आते थे तो देखते थे कि इनका कोई सपोर्टर नहीं है, उनका माल चुरा लेते थे।
اور نمبر 3 کیا ہے، راستوں میں بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے جاتے رہتے تو ان کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو پکڑ لیتے تھے کہ ہم کو جب تک اتنا پیسہ نہ دو ہم تم نہیں چھوڑیں گے. تو ان سے جو بھی ان کے پاس رہے وہ جیبیں خالی کرتے تھے، تو جب چھوڑتے تھے نہیں کہتے تھے نہیں تو ہم تم کو قید کر لیتے. تو اس قسم کے راستوں میں جا کے تکلیف دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ جب شعیب علیہ السلام نے کوشش کی تو انہوں نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو تم تو ہماری قوم کے تھے، اچھے سمجھدار انسان تھے، ابھی تم کو کیا ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے تم پہ جادو کر دیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا. اگر ایسا ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم تم کا نام مانیں گے تو عذاب آئے گا، اچھا ایسا کرو یہ آسمان ہے نا، آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرا ہے، جب ہم یقین کریں گے کہ تمہارے اللہ سے رابطہ ہے. انہوں نے کہا کہ جب آسمان سے ٹکڑا گرے گا اور اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت تم کو موقع نہیں ملے گا. پھر انہوں نے نافرمانی کی، اس کے بعد ان کے اوپر بھی تباہی، قصہ ختم. اب آخری رکوع جو ہے رکوع نمبر 11 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن نازل فرمایا ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، اور اس کو جبرائیل امین لے کے جو ہے آپ کے قلب اطہر پر اس کو وحی کر رہے ہیں. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح الامین ہے، وہ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی لا کے کرتے تھے. تو پہلے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری رکوع میں اس کو بھی آپ جب جائیں گے نا تو اس کے اوپر بھی اسٹڈی کریں. تو سب سے پہلے حکم کیا گیا، اپنے رشتہ داروں کو پہلے ہماری آپ کو جو ہدایت دی گئی ہے اس کا پیغام پہنچا. تو حضرت علی کو انہوں نے کہا کہ اطلاع کر دو اور سارے ہمارے رشتہ داروں کو کہے کہ کھانے کا انتظام کرو. یہاں صفا مروہ کے پاس ان لوگوں کے لیے دسترخوان بچھائے گئے، کھانا دیا گیا. جب کھانا وغیرہ سب کھا لیے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کے ان کو ہدایت کی دعوت دی کہ دیکھو ایک اللہ کی پرستش کرو، وہی ہے سب کا پالنے والا، وہی ہے وہ زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے جو اب آئندہ سے ابتدا سے لے کے اب تک بھی چلا ہے، اور آئندہ بھی جو کچھ بھی ہوگا اس کی قدرت ساری اللہ کے پاس ہے، اسی کے اختیار میں ساری دنیا کی ہر چیزیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم کو کھانے کے لیے بلائے تھے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے چلے. کچھ زمانے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر دعوت دو. پھر سیکنڈ ٹائم جب دعوت دی گئی تو اس وقت کھانا پینے کے بعد پھر جب کہا گیا تو اس وقت ریجیکٹ کر کے چلے جانے کے بجائے ان کو شرم آئی کہ 2 وقت سے کھانا کھا رہے ہیں، ان کی بات تو سن. انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو پہاڑ پہ چڑھ کے کہا کہ اگر میں تم کو بتا دوں کہ ادھر سے ایک آرمی آ رہی ہے جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم لوگ یقین کرو گے کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق الامین ہیں، اگر ہمیشہ سچے ہیں کبھی جھوٹ نہیں کہا، اگر آپ کہیں گے کہ ادھر سے آرمی آ رہی ہے اور قتل کرنے کے لیے آ رہی ہے تو ہم آپ کی بات کو یقین کر لیں. تو حضور نے کہا کہ اب میری بات سنو، ایک زبردست چیز ہونے والی ہے، اگر تم میرے ہدایت پہ نہ جائیں گے تو تم یہ آرمی تو کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے لیے عذاب کے فرشتے آئیں گے جب تم کے اوپر زبردست عذاب نازل ہوگا، تو اس وقت جو تکالیف ہوں گے تم سہ نہیں سکیں گے. انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات کرنے کا. اسی وقت جو ہے ابو لہب جو تھا نا اس نے کہا کہ نعوذ باللہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اسی لیے بلایا تھا ہم کو ہدایت کے لیے، کھانا کھلایا تھا. تو اس وقت سورہ لہب نازل ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کیا ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا ابی لہب، تو یہ سورہ نازل ہوتی. اس کے بعد کہنے کا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو کہنے کے لیے کہا تو فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سنی. اس کے بعد لوگوں نے ان کے پاس جو اعتراضات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں مان نہیں لاتے تھے. پہلے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کچھ جادو ہو گیا ہے یا یہ مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ. نمبر 2 یہ کہتے تھے کہ شیاطین یا ان کے پاس شیطان یا جن آ کر ان کو کچھ باتیں ان کے کان میں کہتا ہے جو ہمارے لیے کہنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. نمبر 3 یہ کیا کہتے کہ یہ شاعر ہو گئے، کچھ اشعار جو ہے نعوذ باللہ قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو جو ہے اشعار چونکہ اس میں ردم ہے نا تو کہے کہ یہ کچھ شاعر ہیں جو اپنے شعر سنا کے ہم کو ہمارے لیے کہتے. مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ شاعر نہیں ہے. آپ دنیاوی شاعر کو دیکھیں، کیوں دنیاوی شعرا کیا کرتے ہیں، ایک تو وہ ان کا مقصد کیا رہتا ہے، ایک شہرت ہو، بڑا گیدرنگ ہو جو ہماری بات سنے، اور دوسرا کیا ہے یہ گیدرنگ سننے کے بعد ان سے کچھ معاوضہ لو، انعام اکرام لے کے پیسے جمع کرو. تو 2 چیزیں تھے، شہرت
اور دولت، یہ دو کمانے کے لیے شعرا آیا کرتے. تمہارے نبی کو دیکھو، یہ نعوذ باللہ کوئی شاعر نہیں ہے، نہ یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی بات سن کے ان کو جو ہے بڑا مقام دیں، نہ یہ تم سے دولت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو جو وہ سارے انبیاء جیسا کہتے تھے کہ ہمارے جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے، ہم تمہارے سے کچھ لینا نہیں چاہتے. اور دنیاوی شعراء کیا کرتے ہیں؟ وہ دنیاوی شعراء کیا ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں، مذاق کہتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے جیسا ماحول رہتا ہے ویسی بات کرتے ہیں. یہ چیز اس سورہ کے آخر میں بتایا گیا. شعراء کا کیا مزاج رہتا ہے؟ تو شعراء تو ایسے رہتے ہیں. تو ہمارے نبی تو کوئی شاعر نہیں، کوئی شعراء کے تو اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ وارننگ دے دیتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہ ہوگے تو ان قریب تمہارے اوپر ایک ایسا نتیجہ معلوم ہو جائے گا کہ جس سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ جو بات حق تھی وہ بات. اور وہ تھوڑی زمانے کے بعد جو ہے جیسے ہی ہجرت ہوئی اس کے بعد بدر کا موقع ہوا، اور بدر کے موقع میں جتنے بڑے بڑے جو کٹر مشرکین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفیٹ کر دیے، اور کتنی بے عزت تھی ان ساری. تو اب اختتام کر دیتا ہوں میں اس صورت کے. کپل آف پوائنٹ میں نے پک اپ کر کے آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، مگر پھر سے اس صورت کو آپ اپنے طور پہ آپ پڑھیں، اس کے ترجمے پہ چاہے اگر کچھ تفاسیر ہو تو وہ دیکھیں. اور پھر میں نے آپ کو لنک بھی بتائی ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کی جو ہے 3.5 hours کی یا more than 3 hours کی جو ہے تفسیر ہے، اس کو دیکھیں تو اس میں ایک ایک آیت کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے طفیل قبول فرمائے، جو خطائیں ہو گئے اپنی رحمت کے طفیل معاف فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر کچھ کوسچنس ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء ورزقا واسعا حلالا طیبا وعلما نافعا کاملا واسعا وبدنا صابرا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاکرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة وعذاب الجنة. اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری ہم کو محفوظ فرما دے جہنم اور اس کے عذاب سے، جنت کے نعمتوں سے ہم کو سفر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین پر بھی رحم و کرم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من الصادقين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ پاک اپنے رحمت کے طفیل ساری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے یہاں بیٹھنا سننا اس کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے ساتھی جمع ہوئے سب اپنا وقت نکال کے 1 گھنٹے سے زیادہ اس محفل میں جوائن کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا یہاں بیٹھنا اور سننا اس کو قبول فرما، اور ہم کو اپنے اعزاز اور اکرام سے جنت میں بھی ہم کو ایسا ہی بیٹھنے اور کہنے سننے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ہمارے کو جنت کے محفلوں میں ایسے ملا لے. اللہ جو ہم سے جتنے دعائیں کیے گئے اپنی رحمت کے قبول فرما. آمین رب العالمین، آمین رب العالمین، آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزاک اللہ خیرا. آپ لوگوں کا بہت بہت ممنون و مشکور ہوں.